اندرونی اختلافات کی وجہ سے دھڑے بندیوں کا شکار تحریک طالبان پاکستان اب احسان اللہ احسان کے سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہونے کے بعد سے ایک مرتبہ پھر یکجا ہوتی نظر آتی ہے۔ ایک تازہ ترین پیش رفت میں ٹی ٹی پی کے دو سپلنٹر گروپ جماعت الاحرار اور حزب الاحرار نے باقاعدہ طور پر کمانڈر نور ولی محسود کی زیر قیادت تحریک طالبان پاکستان میں ضم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ تحریک طالبان کے دونوں ناراض دھڑوں کو اکٹھا کروانے میں اہم ترین کردار سیکیورٹی اداروں کی تحویل سے فرار ہونے والے احسان اللہ احسان نے ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس برس جنوری میں پشاور کے ایک سیف ہاؤس سے نہایت پراسرار انداز میں فرار ہونے والا احسان اللہ احسان ماضی میں تحریک طالبان اور جماعت الاحرار دونوں کا مرکزی ترجمان رہ چکا ہے، لہٰذا خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فرار ہونے کے بعد اس نے ٹی ٹی پی میں اندرونی اختلافات ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ حال ہی میں جاری کردہ اپنے آڈیو پیغام میں احسان اللہ احسان نے بتایا تھا کہ اس نے پشاور کے سیف ہاؤس سے فرار ہونے کے لیے اپنے موبائل فون سے ایک ٹیکسی منگوائی اور پھر اپنے بیوی بچوں سمیت پچھلے دروازے سے نکل کر فرار ہو گیا۔ میرا نام احسان اللہ احسان ہے۔ 11 جنوری 2020 کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں سواری کی ضرورت تھی جس کو میں نے آن لائن بک کرائی، کیونکہ موبائل تو ہمارے پاس پہلے سے ہوتا تھا، ہم اسے استعمال کرتے تھے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے وقت احسان اللہ احسان تحریک طالبان کا مرکزی ترجمان تھا جس نے اس بربریت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ تحریک طالبان پاکستان کے اندرونی اختلافات کے خاتمے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ذرائع نے بتایا کہ جماعت الاحرار اور حزب الاحرار دونوں دھڑے اپنے اپنے طور پر ریاست کے خلاف شدت پسند کارروائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے مابین اکٹھے ہونے کے لیے رابطے چند مہینے پہلے شروع ہوئے جن کا نتیجہ اب سامنے آ گیا ہے۔ تحریک طالبان کے 17 اگست سن 2020 کو جاری ایک بیان کے مطابق جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی اور حزب الاحرار کے امیر عمر خراسانی نے تحریک طالبان پاکستان کے امیر ابو عاصم منصور کے ساتھ ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتے ہوئے اپنی سابقہ جماعت الاحرار اور حزب الاحرار کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس بات کا عہد کیا کہ ان کی جماعتیں تحریک طالبان پاکستان کے شرعی اصولوں کی پابند ہوں گی۔ تاہم یاد رہے کہ ٹی ٹی پی کے امیر کمانڈر نور ولی محسود کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی دونوں تنظیموں جماعت الاحرار اور حزب الاحرار کے بانی امیر امریکی ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ جماعت الاحرار کا سربراہ کمانڈر عمر خالد خراسانی افغانستان کے صوبے پختیا میں اکتوبر سن 2017 کے ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا جا چکا ہے اور اس کی تنظیم کے نئے سربراہ کا نام بھی اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ عمر خالد خراسانی وہی شخص تھا جو وزیرستان میں پاک فوج کے جوانوں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے ان کے سر سے فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح حزب الاحرار کا امیر کمانڈر عمر منصور نارے بھی جولائی سن 2016 میں افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا جا چکا ہے۔ عمر منصور نارے وہ شخص تھا جس نے دسمبر سن 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول پر ایک خونی حملہ کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق قلعدم تنظیم تحریک طالبان کے موجودہ سربراہ نور ولی محسود پچھلے کچھ عرصے سے ٹی ٹی پی کے تمام ناراض دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور حزب الاحرار اور جماعت الاحرار کا اس کی تنظیم میں ضم ہونا ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ جولائی سن 2007 میں اسلام آباد میں ہونے والے لال مسجد کے فوجی آپریشن کے رد عمل میں دسمبر سن 2007 میں افغان طالبان کی طرز پر پاکستان میں بھی تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد ڈالی گئی۔ یہ تنظیم سینکڑوں بڑی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہی جس میں ہزاروں پاکستانی اور سینکڑوں فوجی بھی شہید ہوئے۔ اس تنظیم کا سربراہ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود اور مولانا فضل اللہ رہے اور اب مفتی نور ولی محسود اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے بانی امیر کمانڈر بیت اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد تنظیم میں اختلافات بڑھتے گئے جس کی وجہ سے دھڑے بندی کا شکار ہو گئی تھی۔ تحریک طالبان اور بعد میں جماعت الاحرار کے ترجمان کی حیثیت سے کام کرنے والے احسان اللہ احسان نے بی بی سی کو ایک گفتگو میں بتایا کہ اگست سن 2015 میں تحریک کے کچھ کمانڈروں کے تنظیم سازی کے عمل پر اختلافات تھے جس کے بعد جماعت الاحرار کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد جماعت الاحرار سے بھی کچھ لوگ علیحدہ ہوئے اور نومبر سن 2017 میں حزب الاحرار کے نام سے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ احسان اللہ احسان نے مزید بتایا تھا کہ جماعت الاحرار نے انتظامی اختلافات کی بنیاد پر تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اختیار کی تھی کیونکہ اس وقت ان کا مطالبہ تھا کہ ٹی ٹی پی کا تنظیمی ڈھانچہ افغان طالبان کی طرز پر ہونا چاہیے اور سارے کام ایک خود مختار شورا کو کرنے چاہیے جس میں تمام گروپس کو ان کی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق نمائندگی دی جائے۔ اس معاملے پر اس وقت ٹی ٹی پی میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں نئی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ احسان اللہ احسان نے مزید بتایا کہ افغان طالبان کا طرز تنظیم یہ ہے کہ ہر کمانڈر کو ایک کھلا محاذ میسر ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں چاہے وہاں باقاعدہ اجازت سے کارروائی اور گروپنگ کر سکتا ہے اور شدت پسندوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس گروپ میں
में चाहें चले जाएं, जबकि पाकिस्तानी तालिबान का तंजीमी ढांचा कबायली तकसीम पर है, जहां हर शिद्दत पसंद सिर्फ अपने कबायली लीडर के साथ ही मरबूत होता है, जिस पर एतराज था। एहसानुल्लाह एहसान के मुताबिक टीटीपी का दूसरा बड़ा मसला इनकी मरकजी शूरा का था, यानी मरकजी शूरा में हर ग्रुप का एक नुमाइंदा होता है, जबकि अफगान तालिबान मरकजी शूरा में सिर्फ बासलाहियत अफराद को रखा जाता है। एहसानुल्लाह एहसान के मुताबिक टीटीपी से अलहदा होने के बाद हिजबुल अहरार और जमातुल अहरार जैसे ग्रुप्स को यह अंदाज़ा हो गया था कि अलग अलग रहकर इनकी कुव्वत तकसीम रहेगी, इसलिए वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उसने कहा कि आदाद शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो जमातुल अहरार रियासत मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के हवाले से दूसरे ग्रुपों के मुकाबले में ज़्यादा मुतहरिक रही है और मुफाहमत से ज़्यादा अस्करियत पसंदी की हामी रही है। एहसानुल्लाह एहसान के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत मुफ्ती नूर वली महसूद ने अमीर बनते ही अपनी तमाम तर तवानाई नाराज़ ग्रुप्स को दोबारा टीटीपी में शामिल करने पर लगाई और इसमें इन्हें कामयाबी भी मिली। ऐसी इतलात भी हैं कि दीगर धड़े जो मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि एक तंजीम के तहत उन्हें इकट्ठा किया जा सके। इससे पहले तहरीक तालिबान में अलहदा ग्रुप बनाने वाले शहरियार महसूद का धड़ा भी टीटीपी की क़यादत पर मुत्तफिक हो चुका है। सन 2014 के पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे के बाद शुरू होने वाले फौज के ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद अगरचे शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ बतदरीज कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन इस दौरान तशद्दुद के बड़े वाक़यात भी रूनुमा हुए थे। तशद्दुद के वाक़यात अब भी चीदा इलाकों में पेश आ रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं। दिफाई अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने BBC को बताया कि ऐसी इतलात ज़रूर हैं कि लोग मुत्तहिद होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है और ये लोग बेअसर हो चुके हैं और इनकी कोशिशें अब पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो रहीं। उन्होंने कहा कि इन शिद्दत पसंदों की तरफ से कोशिश थी कि ये सरेंडर करके वापस आ जाएं, लेकिन इनकी कोशिशें बाराबर साबित नहीं हुई क्योंकि हुकूमत इन्हें किसी तौर पर मुआफ़ नहीं कर सकती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह का कहना था कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद तहरीक के लोग बिखर चुके हैं और इन्हें मज़ीद अफराद नहीं मिल रहे जो इनके साथ शामिल हों, इसलिए ये लोग अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।